اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ نمبر 3 سورہ العمران، آیت نمبر 185، پارہ نمبر 4، پارہ رکو 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں FEI سے آپ کا عربی کا استاد ارشاد سر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے موضوع کا انتخاب میں نے آپ کی کتاب آدابِ زندگی سے کیا ہے، اور موضوع ہے سبق نمبر 15، نماز جنازہ کے آداب، نمبر 16، میت کے آداب، نمبر 17، قبرستان کے آداب۔ چونکہ یہ جو اسباق ہیں یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے تینوں اسباق ایک ساتھ اٹھائے ہیں، لیکن آج ہم جس سبق کا ذکر کریں گے وہ ہیں سبق نمبر 16، میت کے آداب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ان چیزوں سے بے خبر ہے کہ قریب المرگ انسان کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے یا مرنے کے بعد غسل و کفن وغیرہ سے بھی اکثر لوگ بے خبر ہے۔ اور اسی کے حوالے سے میں نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر دراز ہو اور اس نے اعمال اچھے کیے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ بدترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر دراز ہو اور اس نے برے عمل کیے۔ میت سے متعلق چند ضروری باتیں جو میں آپ کے سامنے کہنے والا ہوں، ان کو آپ غور سے سنیں۔ جب کسی مریض پر موت کی علامات ظاہر ہونے لگے تو اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دیا جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو چت لٹا دیا جائے اور اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ تھوڑا سا سر اونچا کر دیں تاکہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اس وقت مستحب ہے کہ مریض کے رشتہ داروں یا دوستوں یا احباب میں سے کوئی شخص اس کو تلقین کرے، یعنی اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھے تاکہ وہ مریض اس کو سن کر خود بھی پڑھے۔ مریض کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مرض کی شدت یا بدحواسی کی وجہ سے اس کے منہ سے انکار نکل جائے۔ موت کے مریض کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اس کے پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ جب روح بدن سے نکل جائے تو میت کی آنکھیں نرمی اور آہستگی سے بند کریں۔
اور اس کا منہ کسی کپڑے کی پٹی سے باندھ دیا جائے، اسی طرح کہ وہ پٹی ٹھوڑی کے نیچے رکھی جائے اور سر پر لے جا کر اس کے دونوں کنارے باندھ دیے جائے۔ پھر میت کے سارے اعضاء سیدھے کر دیے جائے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے بھی ملا کر باندھ دیے جائیں تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں۔ میت کی آنکھ اور منہ بند کرتے وقت مستحب ہے کہ بند کرنے والا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات پڑھے۔ ان سب مراتب کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو میت کے غسل، تکفین اور نماز سے فارغ ہو کر اسے دفن کر دیا جائے۔ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا درست نہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کے پارٹ فرسٹ میں نے میت سے متعلق چند ضروری معلومات آپ کو سنائی۔ انشاءاللہ اس کے پارٹ 2 میں ہم میت کو غسل دینے کا ذکر کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، آمین یا رب العالمین۔